بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 8 دسمبر کو یعنی کہ کہہ لیں آج سے 4-5 دن پہلے کی بات ہے کہ امریکہ کا جو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ ہے اس نے پاکستان کے F-16 کے فلیٹ کے لیے کچھ ڈیفنس آئٹمز جو ہیں ان کا اپروول دیا، اور یہ جو ٹوٹل ڈیفنس آئٹمز ہیں یہ تقریباً 700 ملین کے نزدیک جو ہے وہ ہونے جا رہی ہیں۔ اس کے اندر اب کیا ہے، آج اس کے اوپر بات کریں گے، اور یہ کتنا گیم چینجر ہے اور یہ مطلب کتنا زیادہ جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس کی مدد کرے گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں ملے گا کیا۔ اس پورے پیکج کے اندر جو کہ کہہ لیں کہ تقریباً $700 ملین کا ہے، پاکستان کی ایئر فورس کے F-16 کے لیے 92 لنک 16 ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک سسٹمز جو ہیں وہ آئیں گے، 6 انرٹ MK-82 جنرل پرپز بامز جو ہیں وہ ملیں گے جو کہ ٹریننگ پرپزز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، پھر کچھ AN/APX 126 ایڈوانس آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو سسٹم جو ہیں وہ ملیں گے، KY-58M KIV-78 کرپٹوگرافک اپلیکس جو ہیں وہ ملیں گی، AN/APQ-10C سمپل کی لوڈرز جو ہیں وہ ملیں گے، ADU-891 میزل اڈیپٹر یونٹس جو ہیں وہ ہمیں ملیں گے، اور مختلف قسم کا ویپنز انٹیگریشن ٹیسٹ اور سپورٹ ایکوپمنٹ جو ہے وہ دیا جائے گا۔ اس پورے 686 ملین میں سے جو $37 ملین ہے نا، جو کہ کافی تھوڑی رقم بنتی ہے اس پیکج میں سے، وہ میجر ڈیفنس اکوپمنٹ کی پرچیز کے لیے ہوگا، اور باقی جو ہے جو کہ زیادہ بڑا حصہ بنتا ہے تقریباً $650 ملین، وہ نان میجر ڈیفنس اکوپمنٹ کی پرچیز کے لیے ہوگا، یعنی کہ سپورٹ ہو گیا، ٹریننگ وغیرہ ہو گئی۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا مائنڈ یہاں پہ کلیئر کریں کہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری چیز جو ہے امریکہ پاکستان کو نہیں دینے جا رہا۔ آپ کے سامنے جو میں چیزیں رکھ رہا ہوں کہ $37 ملین کی میجر ڈیفنس اکوپمنٹس ہوں گی، باقی جو $650 ملین ہے وہ ان F-16 جہازوں کے سپورٹ اور ان کی مختلف قسم کی ٹریننگز کے حوالے سے ہم واپس امریکہ کو ریٹرن کر دیں گے۔ امریکہ ہمیں پیسے دے گا، ہم امریکہ سے اسی پیسے کے اگینسٹ ان F-16 جہازوں کے حوالے سے سپورٹ پرچیز کریں گے، کوئی ٹریننگ جو ہے وہ حاصل کریں گے، اور یہ پیسے واپس امریکہ کو چلے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ تو پھر اس سے پاکستان کی ایئر فورس کو کیا ملے گا؟ دیکھیں وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن آپ سمپل الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی ایئر فورس کو یہ F-16 جہاز 2035-40 تک جو ہے وہ کارآمد رہیں گے، ورنہ جس طرح سے یہ اس وقت ٹیکنالوجی کی سپیڈ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، پاکستان کے F-16 جو ہیں وہ پرانے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے ماڈرن ڈے وارفیئر کے اندر آپ کو ان کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کرنا ہے۔ تو یہ کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا اپ گریڈ ہے پاکستان کے F-16 فلیٹ کے لیے، جو کہ انتہائی ضروری تھا۔ اگر آپ یہ نہ کریں تو پاکستان کا جو F-16 فلیٹ ہے وہ فارغ ہو جائے گا، آنے والے کچھ ہی سالوں کے لیے اندر جو ہے اس سے آپ وہ کام نہیں لے سکیں گے جو آپ کا باقی سسٹم جو ہے وہ کر رہا ہوگا، جس کے اندر آپ کے چائنیز جہاز ہے، ماڈرن ڈے جو وارفیئر جو ہے اس کے لیے یہ جہاز کارآمد نہیں رہیں گے۔ امریکہ کو اپنا بھی ایک تھوڑا سا لالچ ہے کہ امریکن ایئر فورس جو ہمارے ساتھ مختلف قسم کی ایکسرسائزز کرتی ہے، ان ایکسرسائزز کو کرنے کے لیے ہمارے F-16 جہاز ایک خاص سٹینڈرڈ پہ ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کسی ایک سپوز ریس میں حصہ لے رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک طرف مہران گاڑی لے آئیں اور دوسری طرف آپ کا جو ایڈورسری ہے یا جو آپ کا ایون پارٹنر بھی ہے جو آپ کے ساتھ ایک ریس میں حصہ لے رہا ہے وہ فراری لے آئے، تو وہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں نہ ہوگا۔ مطلب آپ کا جو دوست ہے جو آپ کے ساتھ اپنی گاڑی لے کے آیا اور آپ اپنی گاڑی لے کے آئے ہیں، تو ان گاڑیوں کے اندر کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ ایک سا ہونا چاہیے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ایک طرف 800 cc کی مہران ہو اور دوسری طرف جو ہے وہ لیمبرگینی آ گئی ہو، تو وہ تو جوڑ ہی نہیں بنتا۔ تو وہ اس وجہ سے آپ کہہ لیں کہ وہ پاکستان کے F-16 جہازوں کو اپنے ساتھ ایون رکھنے کے لیے، کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں دے رہے ہیں۔ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے پاکستان کا فائدہ ہوگا، اور وہ میں آپ کو جب ان چیزوں کی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں کچھ چیزیں آپ صرف اس وجہ سے بھی لیتے ہیں کہ آپ دنیا کی جو اس وقت بیسٹ ٹیکنالوجی ہے آپ اس کو اپنے ہیومن ریسورس تک پہنچا سکیں۔ اگر آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے، جو آپ کے انجینئرز ہیں، آپ کے پائلٹس ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دنیا کی جو اس وقت بیسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ کیا ہے، تو وہ دشمن کو کس طرح سے سمجھیں گے، یا وہ اپنی ڈیمانڈز جس سے بھی وہ اپنا نیا فائٹر جیٹ لینے جا رہے ہیں وہ کیا کریں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ بھئی اس وقت جو بیسٹ اس وقت دنیا کا فائٹر جیٹ ہے اس میں یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں، تبھی تو آپ ان کی ڈیمانڈ کریں گے جس سے بھی آپ نے اپنا نیکسٹ فائٹر جو ہے وہ پرچیز کرنا ہے۔ اگر آپ کو ان چیزوں کا ہی نہیں پتا، ان کانسیپٹس کا ہی نہیں پتا، تو پھر آپ نے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے، آپ کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اس میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے نا اس پوری پرچیز میں، وہ یہی ہے کہ پاکستان کے جو پائلٹس ہیں، پاکستان کے جو انجینئرز ہیں، ان کا نالج دنیا کے مختلف ٹیکنالوجیز کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا، جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ آپ کو سب سے زیادہ اپنے ہیومن ریسورس میں انویسٹ کرنا چاہیے۔ چیزوں کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی،
ہیومن ریسورس جو ہوتا ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر دوسری چیز آپ یہ دیکھیں, ایک دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ آپ سمجھ لیں کہ ابھی ریسنٹلی, ابھی کچھ مہینے پہلے مئی میں پاکستان اور انڈیا کی ایک 4 دن کی جنگ سی ہوئی تھی. اس جنگ کے اندر پاکستان نے جتنا ایکوپمنٹ یوز کیا وہ سارے کا سارا چائنیز تھا, سوائے آپ کے اے بیکس کے. جو آپ کے اے بیکس تھے وہ سویڈن کے بنے ہوئے تھے, کہہ لیں کہ چلیں نیٹو سٹینڈرڈ کے اوپر تھے. باقی سارے کا سارا جو ایکوپمنٹ تھا نا وہ آپ نے چائنا کا استعمال کیا. JF-17 تھنڈر جہاز چائنا کے, J-10C جہاز چائنا کا. 2019 میں آپ یاد کریں آپ نے کیا یوز کیا تھا. 2019 میں آپ نے F-16 یوز کیے تھے, اور 2019 میں آپ نے JF-17 تھنڈر ہونے کے باوجود میراج طیارے استعمال کیے تھے, جنہوں نے وہاں پہ جا کے وہ ریپٹر 3 اسٹینڈ آف میزائل جو ہیں وہ پھینکے تھے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے تقریباً 6 سالوں کے اندر ہی آپ کی ایئر فورس نے تمام ویسٹرن چیزیں جو ہیں ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا. مین کامبیٹ کے اندر وہ نہیں یوز ہوئی. حالانکہ 2019 میں بھی آپ کے پاس JF-17 تھنڈر تھا, آپ نے یوز نہیں کیا. آپ نے میراج طیارے یوز کیے جو کہ اس وقت بھی شاید 50 سال پرانے تھے, لیکن آپ نے وہ یوز کیے. اور آپ نے یہ F-16 جہاز استعمال کیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اس وقت JF-17 تھنڈر استعمال ہی نہیں ہوئے تھے. ابھی بہت سے لوگ کہنا شروع ہو جائیں گے جی کہ وہ ہوئے تھے, بالکل ہوئے تھے, لیکن آپ نے ان سے کوئی ایسا سگنیفیکنٹ کام نہیں لیا. آپ کو پتا تھا آپ کا بیسٹ جہاز جو ہے وہ اس وقت F-16 ہے, اور آپ کا بیسٹ میزائل جو ہے وہ AMRAAM ہے. آپ نے اس کو استعمال کیا. دوسری طرف آپ نے اپنے ایڈورسری پہ حملہ کرنے کے لیے ایک 50 سال پرانا جہاز یوز کیا, میراج طیارہ یوز کیا. آج 2025 میں آپ سارے کا سارا اسلحہ جو ہے وہ چائنا کا استعمال کر رہے ہیں, اور اس چائنا کے اسلحے کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے ویسٹرن جہازوں کو گرایا, رفال طیاروں کو گرایا ہے, رشین طیاروں کو گرایا ہے, اور رشین سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز کو جا کے ان کے گھر میں جا کے تباہ کیا ہے. تو پہلے تو آپ کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ آپ نے F-16 کیوں نہیں یوز کی ہے. اس کی سب سے بڑی مین ریزن تھی جو سمجھ میں بھی آتی ہے کہ 2019 میں جب ان کے ساتھ جو پاکستان نے کیا تھا, تو یہ آپ تصویر دیکھیں, یہ میں تصویر آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں. اس تصویر میں بہت کچھ ہے. دیکھیں 2019 کے بعد انڈیا یہ تصویر آپ کو نہیں دکھا رہا, یہ تصویر وہ امریکہ کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ تمہارا AMRAAM میزائل ہے, اس تمہارے AMRAAM میزائل نے ہمارے فائٹر جیٹس تباہ کیے ہیں. 2019 کے اندر انڈیا اور امریکہ کی دوستی بہت زیادہ جو ہے وہ عروج پہ تھی. آج بھی ہے, آج تو خیر تھوڑا سا وہ ٹیرفز وغیرہ کا مسئلہ بنا ہوا ہے, ان کی تجارت ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ ہوئی بھی ہے, لیکن 2019 میں تو بات کسی اور جگہ پہ تھی. تو انڈیا بیسیکلی آپ کو یہ نہیں دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھیں یہ AMRAAM میزائل یوز ہوا ہے. ساروں کو پتا ہے کہ AMRAAM میزائل یوز ہوا. انڈین یہ جو بندہ ہے یہ اس وقت کے امریکنز کو دکھا رہا تھا, امریکن امبیسڈر کو دکھا رہا تھا, امریکہ کے فورن آفس کو دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھو یہ آپ لوگوں نے پاکستانیوں کو AMRAAM میزائل دیا, اور آج یہ AMRAAM ہم پہ استعمال ہوا ہے, اور ہمارے جہاز انہوں نے پاکستانیوں نے گرائے ہیں. انڈین امریکنز کے آگے اپنا رونا رو رہا تھا. تو یہ چیز بھی آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ پاکستان اپنے F-16 جہاز انڈیا کے خلاف استعمال کرے, لیکن اس نے دیے ضرور ہیں, اور اسی مقصد کے لیے دیے ہیں کہ وہ بھی انڈیا کے اوپر ایک قسم کا پاکستان کے تھرو چیک رکھنا چاہتا ہے. اچھا, اب یہ جو چیزیں ہیں جو پاکستان کو ملنے جا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ جو لنک 16 ہے یہ کس کام آتا ہے؟ اس کا مین مقصد جو ہے وہ اپنے دوسرے پلیٹ فارمز کے ساتھ ٹارگٹ لوکیشن شیئر کرنا ہے, فرینڈلی پوزیشن جو ہے ان کو شیئر کرنا ہے, تھریٹس کی وارننگ جو ہے اس کا ڈیٹا شیئر کرنا ہے. یہ بیسیکلی نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر کو جو ہے وہ انیبل کرتا ہے, لنک 16 ڈیٹا لنک جس کی ہم بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو آپ کے پائلٹس کی ریڈیو وائس ٹریفک ہوتی ہے اس کو یہ ریڈیوس کر دیتا ہے. آپ کے پائلٹ کو زیادہ بولنا ہی نہیں پڑتا, وہ سارا کچھ کمپیوٹر کے ذریعے سے اس لنک 16 کے ذریعے سے اپنا ڈیٹا, جو بھی تصویر شیئر کرنی ہے, کوئی ٹارگٹ شیئر کرنا ہے, کوئی اپنی پوزیشن شیئر کرنی ہے, وہ سارا کچھ اس لنک 16 کے ذریعے سے کر دیتا ہے. اور آپ کا جو پائلٹ ہے اس کو ساری ٹیکٹیکل پکچر اس لنک 16 کے ذریعے سے اس کے کاکپٹ میں مل جاتی ہے. جو آپ کا ایویکس جو ہے وہ ساری پکچر بنا رہا ہے نا, وہ آپ کے پائلٹ کو سب کچھ اس کو اپنے MFDs کے اوپر جو ہے وہ نظر آ جاتی ہے. اور آپ کے پائلٹ کو زبان سے کہہ لیں یا کہہ لیں کہ منہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ کمیونیکیشن جو ہے وہ نہیں کرنی پڑتی. یہ لنک 16 F-16 F-15 F-18 AWACS پیٹریوٹ میزائلز اور نیول شپس کے اندر استعمال ہوتا ہے. یہ صرف کچھ چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں, اور باقی چیزیں اس کے علاوہ ہیں. اس کے بعد یہ AN/APX-126 ایڈوانس آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اور فو ہے. یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کا سب سے مین مقصد یہ ہے, اس کا جو موڈ 5 ہے خاص طور پہ IFF موڈ 5, یہ بیسیکلی نیٹو کا ایک ماڈرن انکرپٹڈ سٹینڈرڈ ہے جو کہ آپ کو
آپ کے جہاز کو، آپ کے پائلٹ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو جہاز ہے، یہ جو آپ کو الیکٹرانک چیز نظر آ رہی ہے اپنے سسٹم کے اوپر، یہ آپ کا فرینڈ ہے، اور یہ جو الیکٹرانک چیز آپ کو بیونڈ ویژول رینج پہ نظر آ رہی ہے، یہ آپ کا فو ہے. مطلب دور سے تو آپ کو نہیں پتا لگے گا کہ یہ آپ کا فرینڈ ہے یا فو ہے، آپ تو اس کو ویژولائز ہی نہیں کر رہے. تو یہ سسٹم جو ہے وہ آپ کو بتائے گا. اور یہ کیونکہ ایک ایڈوانس سسٹم ہے، زیادہ تر ریڈارز میں استعمال ہوتا ہے، ایئر ڈیفنس سسٹمز میں استعمال ہوتا ہے، فائٹرز میں بھی یوز ہوتا ہے، اور اے ویکس میں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ فریٹری سائڈ سے جو ہے وہ بچا جائے اور آپ جو ہے وہ کوئی ایسی غلطی نہ کر دیں کہ کوئی اپنا ہی دوست جو ہے نا اس کو نہ اڑا دیں. اس کے بعد KY-58M جو ہے یہ سیکیور وائس انکرپشن ہے. یہ بیسیکلی پائلٹ ٹو پائلٹ یا پائلٹ ٹو گراؤنڈ جو آپ کی وائس ہوتی ہے نا اس کو انکرپٹ کر دیتا ہے، اور یہ مختلف UHF VHF ٹیکٹیکل ریڈیوز کے اوپر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. یعنی کہ پائلٹ جو دوسرے پائلٹ کو بات کر کے بولے گا نا، وہ انکرپٹ ہوگی، پھر اس کے پاس جائے گی، وہاں پہ ڈیکرپٹ ہوگی، اور پھر دوسرا پائلٹ جو ہے وہ اس کو سنے گا. تو آپ کا ایڈورسری اس طرح سے پھر آپ کو نہیں سن سکتا. پھر اس کے بعد KIV-78 یہ کرپٹک ایپلیک ہے. یہ بیسیکلی کیا کرتی ہے کہ جو آپ کا لنک 16 کا ڈیٹا ٹرانسمیشن ہے نا اس کو انکرپٹ کر دیتی ہے. پہلا جو سسٹم تھا وہ وائس کو انکرپٹ کرتا تھا، یہ ڈیٹا کو انکرپٹ کرتا ہے. اور آپ کا جو لنک 16 کے میسیجز ہیں نا جو ایک پائلٹ سے دوسرے پائلٹ کو جا رہے ہیں، یا آپ کا جو اے ویکس ہے اس سے آپ تک آ رہے ہیں، آپ کے F-16 تک آ رہے ہیں، ان کو یہ انکرپٹ کر دیتا ہے یا ڈیکرپٹ کر کے آپ کے آگے جو ہے وہ دکھا دیتا ہے. پھر یہ جو AN/APQ-10C ہے یہ ایک سمپل کی لوڈر ہے. یہ ایک پورٹیبل ڈیوائس ہوتی ہے جو کہ مختلف قسم کی اپلیکیشنز یا کہہ لیں کہ کسی بھی قسم کی آپ نے اپنے سسٹم میں ہارڈ ویئر میں چینج کرنی ہے تو اس کے لیے ایک قسم کا ہوتا ہے نا اوتھینٹیکیٹر، جس طرح سے گوگل کا ایک اوتھینٹیکیٹر ہے. یہ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح کی ایک چیز ہے، یہ ساتھ لگے گی ڈیوائس تب جو ہے وہ ڈیٹا یا کہہ لیں کہ جو چینجز آپ نے کرنی ہے وہ ہوں گی. اگر یہ نہیں ہوگا، کوئی اپ گریڈ آپ نے اپنے کسی سسٹم میں کرنی ہے تو یہ ڈیوائس آپ کو ساتھ لگانی پڑے گی. یہ ڈیوائس نہیں لگائیں گے تو جو آپ کا سسٹم ہے وہ باہر سے جو ہے وہ کوئی انفارمیشن لے گا ہی نہیں. مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایک قسم کا اینٹی وائرس ہے، یہ آپ کے سسٹم میں وائرس نہیں گھسنے دے گا یا ہیک ہونے سے آپ کے سسٹم کو بچائے گا. اس طرح سے سمجھ لیں یہ بھی ایک سیکیورٹی کی ایک جو ہے وہ کہہ لیں کہ کی ہے. پھر کچھ یہ ADU-89 میزائل اڈیپٹر یونٹس ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بیسیکلی آپ کا جو ایئر کرافٹ کا سگنل ہوتا ہے نا یہ میزائل تک پہنچاتے ہیں. میزائل اور جہاز کے درمیان میں ایک کمپیٹیبل سگنل کا کام جو ہے وہ یہ یونٹ کرتا ہے. مطلب آپ نے جو ایمرا میزائل F-16 پہ لگائے ہوئے ہیں وہ اور F-16 کے درمیان میں یہ جو ADU-891 میزائل اڈیپٹر یونٹ ہے نا یہ کمپیٹیبلٹی کا کام کرے گا. یہ ان کے درمیان میں کمیونیکیشن کروا کے دے گا کہ جہاز اور میزائل پراپرلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کریں. کیونکہ میزائل نے فائر ہونا ہے، پھر اس کو ایک ڈیٹا لنک کے ذریعے سے آپ نے جو ہے اس تک بات چیت جو ہے وہ کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ایک چیز جو ہے وہ دیکھتی ہے. پھر ایک دفعہ ساری چیزیں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ لنک 16 جو ہے وہ ٹیکٹیکل ڈیٹا شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. KIV-78 انکرپٹ لنک 16 کو کرتا ہے. KY-58M جو ہے وہ آپ کی وائس کمیونیکیشن کو انکرپٹ کرتا ہے. پھر جو APX-126 ہے یہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈ اینڈ فو ہے. پھر یہ جو APQ-10C SKL ہے یہ ایک ڈیوائس ہے جو کہ انکرپشن کیز کو لوڈ وغیرہ کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. پھر ADU-891 ہے یہ میزائل ایئر کرافٹ کے لیے انٹرفیس کو جو ہے وہ انیبل کرتا ہے. زیادہ تر اس میں چیزیں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے نا جو اس پورے 700 ملین کے پیکج میں ہمیں مل رہی ہیں وہ ان F-16 کو بہتر بنانے کے لیے ہیں یا ان کو آنے والے کئی سالوں تک ریلیونٹ رکھنے کے لیے ہیں. پاکستان کی ایئر فورس جو ہے وہ ان جہازوں کو سیکیورلی جو ہے وہ اپنے سسٹم میں رکھ کے استعمال کر سکے گی. کیونکہ ان چیزوں کی میں نے آپ کو اب ڈیٹیل بھی بتا دی ہے کہ یہ ایک ایک چیز کیا کام کرتی ہے. تو آپ اس کو اگر دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ہمارے F-16 کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ہم چیزیں جو ہے وہ پرچیز کر رہے ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.